عزیز طلبہ و طالبات، فروغ فاؤنڈیشن آن لائن اسکول کے ذریعے یکساں نصاب کے مطابق تعلیم حاصل کریں۔ اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ سب اپنے گھروں میں خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ بچوں، فاروق فاؤنڈیشن آن لائن اسکول سے آپ مکمل تعلیم حاصل کر کے بورڈ کا امتحان برائے جماعت نہم اور دہم بہتر طور پر پاس کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی عمر اور تعلیم کے مطابق مزید تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ والدین سے فون یا کمپیوٹر پر ہماری ویڈیوز کے ذریعے تعلیم حاصل کرنے کی درخواست کریں۔ روزانہ 1 سے 2 گھنٹے آن لائن پڑھائی کریں اور جب آپ اسکول جائیں گے تو آپ کو مزید کسی مدد کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس طرح پڑھائی کر کے آپ اپنا وقت اور والدین کے اخراجات میں بچت کر سکتے ہیں۔ آن لائن اسکول کی کوئی فیس نہیں ہے۔ آپ زوم پر بھی کلاسز کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ہر مضمون کی مکمل تعلیمی ویڈیو موجود ہے۔ بچوں، امید ہے کہ آپ سب اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، آمین۔ السلام علیکم بچوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب اپنے گھروں میں خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ بچوں، آج ہم اپنی 5ویں جماعت کی اسلامیات کی کتاب کا 4تھا سبق پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ اس سبق کا نام ہے روزے کی اہمیت اور فرضیت۔ بچوں، روزہ اسلام کا تیسرا رکن اور فرض عبادت ہے۔ روزہ رکھنا ہر عاقل، بالغ اور صحت مند شخص پر لازم ہے۔ روزے کو عربی زبان میں صوم کہتے ہیں، جس کے معنی رکنے اور باز رہنے کے ہیں۔ دین اسلام میں ہر مسلمان کا صبح صادق سے غروب آفتاب تک اپنے آپ کو کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے روکنے کا نام روزہ ہے۔ روزہ ایسی خاص عبادت ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک آنے والی ہر شریعت میں شامل رہی ہے۔ ہر نبی کی امت پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ روزے کی فرضیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ: مومنوں، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ گنتی کے چند روز ہیں، تو جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں روزوں کا شمار پورا کر لے۔ اور جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھیں لیکن روزہ نہ رکھیں، وہ روزے کے بدلے محتاج کو کھانا کھلا دیں، اور جو کوئی شوق سے نیکی کرے تو اس کے حق میں زیادہ اچھا ہے، اور اگر سمجھو تو روزہ رکھنا ہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا، جو لوگوں کا رہنما ہے، ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں اور حق و باطل کو الگ الگ کرنے والا ہے، تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے میں موجود ہو اسے چاہیے کہ پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں روزے رکھ کر ان کا شمار پورا کر لے۔ اللہ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور سختی نہیں چاہتا، اور یہ آسانی کا حکم اسی لیے دیا گیا ہے کہ تم روزوں کا شمار پورا کر لو، اور اس احسان کے بدلے اللہ نے تم کو ہدایت بخشی ہے تاکہ تم اس کو بزرگی سے یاد کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ بچوں، رمضان کے بابرکت مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت سے ہم کو نوازتا ہے، ہماری خطائیں معاف کرتا ہے اور دعائیں قبول
کرتا ہے، بندوں کی نیکیوں کو پسند فرماتا ہے۔ رمضان کے پورے مہینے روزے داروں پر اللہ کی خاص رحمتیں برستی ہیں۔ ایک مہینے کے روزے رکھنے کے بعد مسلمان شوال کا چاند دیکھ کر پہلی تاریخ کو عید مناتے ہیں اور ایک مہینے کی خصوصی عبادات مکمل ہونے پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ روزے کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا مندی ہے۔ روزے کا شمار خاص عبادات میں ہوتا ہے۔ روزہ ہمیں تقویٰ اور پرہیزگاری سکھاتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کا حکم مانیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہماری مدد کرے گا اور ہمیں برائیوں سے دور رکھے گا۔ روزے میں منفی جذبات اور غصے کو قابو میں رکھنا ضروری ہے۔ روزے میں بھوک میں ہمیں اس تکلیف کا احساس ہوتا ہے جس کا سامنا غریبوں اور مسکینوں کو اکثر کرنا پڑتا ہے۔ اس مہینے میں مسلمان کثرت سے نیکیاں کرتے ہیں اور کثرت سے صدقہ، خیرات اور زکوٰۃ تقسیم کرتے ہیں۔ بچوں، روزے میں صبح صادق سے لے کر سورج ڈوبنے تک دن بھر کے لیے کھانا پینا بند کر دیا جاتا ہے۔ روزہ رکھنے کے لیے صبح صادق سے پہلے اٹھ کر کھانا سحری کہلاتا ہے۔ یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سحری کھانے کا ایک الگ ثواب ہے۔ اذان فجر سے کچھ پہلے کھانا پینا بند کر کے روزے کی نیت کر لینی چاہیے۔ روزے دار کو چاہیے کہ وہ فضول کاموں میں اپنا وقت ضائع کرنے کے بجائے نماز اور عبادات کی طرف خاص توجہ دے۔ روزے کے دوران نہ زبان سے کچھ برا بھلا کہنا چاہیے اور نہ برا سننا چاہیے۔ اگر کوئی شخص بھول سے کچھ کھا لے اور اسے جب یاد آ جائے اور وہ اپنا ہاتھ روک لے تو معاف ہے۔ بغیر کسی وجہ کے جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا جائے تو مسکینوں کو کھانا کھلانا یا پھر کفارے کے روزے رکھنا چاہیے۔ مغرب کے وقت روزہ افطار کیا جاتا ہے۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ روزہ کھجور یا پانی سے کھولا جائے، ہلکا افطار کر کے مغرب کی نماز پڑھی جائے اور پھر کھانا کھایا جائے۔ بچوں، اسلام میں روزے کی بہت اہمیت و فضیلت بیان کی گئی ہے۔ شعبان کی آخری تاریخ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے کی اہمیت و فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، لوگوں، تم پر ایک بہت عظمت و برکت والا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کی ایک رات شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزے فرض قرار دیے اور تراویح کو سنت قرار دیا۔ جو شخص اس مہینے میں دل کی خوشی کے ساتھ کوئی نیک کام کرے گا تو وہ دوسرے مہینوں کے فرض کے برابر ثواب پائے گا، اور جو اس مہینے ایک فرض ادا کرے گا اسے دوسرے مہینوں کے 70 فرضوں کے برابر ثواب ملے گا۔ بچوں، اب ہم آتے ہیں تراویح کی طرف۔ نماز تراویح عشاء کے فرض اور سنتوں کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ رمضان مبارک کے پورے مہینے میں ہر مرد اور عورت کو نماز تراویح پڑھنا چاہیے، چاہے قرآن مجید رمضان ختم ہونے سے پہلے ہی کیوں نہ ختم ہو جائے۔ علماء کا اجماع ہے کہ نماز تراویح کی زیادہ سے زیادہ رکعتوں کی تعداد 20 ہے۔ نماز تراویح 2 رکعت کی نیت کر کے پڑھی جاتی ہے۔ مسجد میں جماعت کے ساتھ تراویح پڑھنے کا بہت ثواب ہے۔ جو لوگ خود سے تراویح پڑھنا چاہتے ہیں وہ سورۃ فیل سے سورۃ ناس کی 10 صورتیں 10 رکعتوں میں ترتیب وار پڑھ سکتے ہیں، پھر باقی کی 10 رکعتوں کے لیے یہی صورتیں دوبارہ پڑھیں۔ بچوں، قرآن مجید نے روزے کو تقویٰ کے حصول کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ اسی مہینے میں قرآن مجید کا نزول شروع ہوا، جو رہتی دنیا تک تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ احادیث میں روزے کے فوائد بکثرت بیان ہوئے ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں
اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزے دار جنت میں ایک مخصوص دروازے سے داخل ہوں گے جس کا نام ریان ہے۔ جب روزے دار داخل ہو جائیں گے تو یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر کوئی اس دروازے سے نہیں جا سکے گا۔ روزے کا اجر و ثواب بیان کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا، روزہ دوزخ کی آگ سے بچنے کے لیے ڈھال ہے۔ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت اور تیسرا جہنم کی آگ سے آزادی دلانے والا ہے۔ ہر شے کی زکوٰۃ ہے اور بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ افطار کے وقت روزے دار کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ انسان کے ہر نیک عمل کا ثواب 10 گنا سے 100 گنا تک دیا جاتا ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے اپنے لیے ہے، لیکن روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن روزہ سفارش کرے گا اور کہے گا، اے پروردگار، میں نے اس شخص کو دن میں کھانے پینے اور دوسری خواہشات کو پورا کرنے سے روکے رکھا۔ اے اللہ، تو اس شخص کے حق میں میری سفارش قبول فرما، تو اللہ تعالیٰ اس کی سفارش قبول فرما لے گا۔ حدیث پاک میں ہے کہ روزے دار کی خوشی کے 2 موقع ہیں۔ ایک خوشی وہ ہے جو اسے افطار کے وقت ملتی ہے اور دوسری خوشی وہ ہے جو آخرت میں اللہ کے سامنے حاضری اور ملاقات کے وقت نصیب ہوگی۔ یہاں پر روزے دار کو حاصل ہونے والی راحت اور خوشی کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے آپ کو اللہ کی رضا سے تمام برائیوں سے روکے رکھنا، یہاں تک کہ اپنے کھانے پینے کو بھی روکنا بہت صبر والا کام ہے۔ جب روزے دار اس جدوجہد اور مشقت سے کامیابی سے گزر جاتا ہے تو اس کے پیش نظر صرف اللہ کی رضا ہوتی ہے، اور جب افطار کا وقت آتا ہے تو وہ بھوک و پیاس میں اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، تو اسے عجیب طرح کی خوشی اور مسرت حاصل ہوتی ہے۔ وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی اس مشقت کو رائگاں نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کا ہر عمل اس کا اپنا ہوتا ہے، مگر روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، روزہ دنیا میں گناہوں اور آخرت میں دوزخ سے بچانے والی ڈھال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص نے رمضان کے روزے محض اللہ کے لیے ثواب سمجھ کر رکھے، اس کے سب سے پہلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ بچوں، روزہ انسان میں تزکیہ نفس، پرہیزگاری اور تقوی پیدا کرتا ہے، جس کی بدولت انسان سال کے باقی 11 مہینے میں بھی نیکی کرنے اور بدی سے باز رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ روزہ قرب الہی کا بہترین ذریعہ ہے۔ روزہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے رکھا جاتا ہے۔ اپنے رب کی رضا کے لیے بندے کی یہ قربانی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہوتی ہے۔ روزے سے قناعت اور صبر و استقامت جیسی صفات پیدا ہوتی ہیں اور دوسروں کے لیے ایثار و قربانی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ روزے کی بدولت بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کا ایسا جلال پیدا ہوتا ہے کہ وہ تنہائی میں بھی اس کی نافرمانی سے ڈرتا ہے اور اس کے احکامات کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ روزہ رکھنے کی وجہ سے بندے کو اللہ تعالیٰ کی دی گئی نعمتوں کی قدر و قیمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ جب وہ اللہ کے دیے ہوئے رزق سے افطار کرتا ہے تو حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے۔ جب بندے کو شکر گزار بنانے میں روزہ اہم کردار ادا کرتا ہے۔ روزہ انسانی جسم پر بہترین اثرات
ڈالتا ہے۔ روزے کی بدولت معدے کو ایک ماہ آرام ملتا ہے اور یوں روزہ سال کے بقیہ دنوں کے لیے اس کی کارکردگی کو بڑھاتا ہے اور توانائی فراہم کرتا ہے۔ جگر اور گردے بھی آرام کی حالت میں ہوتے ہیں، یوں ان اعضاء کی بھی قوت و توانائی بحال ہو جاتی ہے۔ روزے کے دوران دل کی شریانوں پر بھی دباؤ کم ہوتا ہے، جو دل کی کارکردگی کے لیے فائدہ مند ہے۔ روزہ ان تمام بیماریوں سے بچاتا ہے جو زیادہ کھانے پینے کے سبب ہوتی ہیں۔ تاہم کچھ لوگ رمضان کے روزے رکھ کر عام دنوں سے زیادہ کھانا کھانے لگ جاتے ہیں، جو کہ صحیح نہیں ہے۔ بچوں، جب ہم اللہ تعالیٰ کے لیے روزے رکھتے ہیں اور اس کے احکام کو پورا کرتے ہیں تو ہمارے اندر بہت ساری خوبیاں پیدا ہوتی ہیں، جیسے رمضان کا مہینہ ہمدردی اور غم خواری کا مہینہ ہے، جس کی بدولت غربا، مساکین کے دکھ، تکالیف، مصائب، پریشانیوں اور ان کی بھوک کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے۔ یہ ماہ رمضان کی ہی برکت ہے کہ دنیا بھر کے مسلمان عبادات میں عام دنوں سے زیادہ دلچسپی لینے لگتے ہیں۔ تمام لوگوں کے سونے، جاگنے اور کھانے پینے کے اوقات میں یکسانیت آ جاتی ہے۔ ہر مسلمان اللہ کی دی ہوئی ہدایت کے مطابق صبح کی سفیدی نمودار ہونے سے پہلے سحری ختم کرتا ہے اور ایک ہی وقت پر یعنی مغرب کی اذان کے ساتھ روزہ افطار کرتا ہے، اور اس کے بعد صبح تک کھانے پینے کی آزادی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا ہے، ترجمہ: اور کھاؤ پیو یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے الگ نظر آنے لگے، پھر تم روزہ رکھ کر رات تک پورا کرو۔ روزے کی برکت سے لوگ چھوٹی بڑی ہر قسم کی برائیوں اور فساد سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس مہینے میں کسی کو بھی جھگڑا کرنے یا کسی بری بات سے روکنے کا آسان طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح بیان فرمایا ہے کہ جب کوئی روزہ رکھے تو وہ بری باتیں نہ کرے اور نہ شور و غل مچائے، اور اگر کوئی اسے برا بھلا کہے اور اس سے لڑے تو وہ کہہ دے کہ میں روزے دار شخص ہوں۔ روزے کی بدولت معاشرے میں اجتماعی نیکیاں پروان چڑھتی ہیں۔ اس مہینے لوگ سنت رسول کی پیروی کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ سخاوت کرتے ہیں، صدقہ خیرات اور زکوٰۃ کا اہتمام کرتے ہیں اور اخلاقی برائیوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایثار و قربانی کی وجہ سے معاشرے کی پاکیزہ فضا ہو جاتی ہے۔ روزہ چونکہ جسمانی صحت پر بھی اچھے اثرات ڈالتا ہے، لہٰذا اگر معاشرے کے افراد صحت مند اور بیماریوں سے محفوظ ہوں تو معاشرے کی فلاح و ترقی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکتے ہیں۔ بچوں، رمضان تربیت کا مہینہ ہے۔ ایک مرتبہ جب رمضان کا مہینہ قریب آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو جمع کیا اور فرمایا، اے لوگو، اللہ کا برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ آ پہنچا ہے۔ یہ مہینہ سب مہینوں سے اعلیٰ و افضل ہے، اس کے دن سب دنوں سے زیادہ اچھے اور اس کی راتیں سب راتوں میں بہترین ہیں۔ روزے کے دوران اپنی زبان، کان اور منہ سے نکلے ہوئے الفاظ سب کا خیال رکھنا، اس لیے کہ روزہ صرف فاقے کرنے کا نام نہیں۔ رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، تو اپنے لیے جنت مانگو۔ جنت کے ایک دروازے کا نام ریان ہے، جس سے صرف روزے دار شخص داخل ہوں گے۔ اگر کوئی شخص اللہ کی باتوں اور بری حرکات سے پرہیز نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ کو اسے صرف بھوکا رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کو ہماری تربیت کا مہینہ بنایا ہے۔ ہم سب اللہ کے مقرر کردہ قانون کے مطابق اپنے کھانے پینے، سونے جاگنے اور عبادت کے معمولات تبدیل کر لیتے ہیں۔ رمضان کا پورا مہینہ ہم جس طرح اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزارتے ہیں، سال کے باقی 11 مہینے بھی اسی طرح گزارنے چاہیے۔ بچوں، ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اسلامی ملک میں پیدا کیا،
جہاں پر ہم اپنے عبادت و اقدار کو اچھی طرح سے ادا کرتے ہیں۔ بچوں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اس رمضان کے مہینے کی برکتیں اور رونقیں ہی الگ ہوتی ہیں۔ رات میں تراویح کی پرنور آوازیں قرأت کی جب ہمارے مسجدوں سے ہمارے گھروں میں آتی ہیں تو ہمارے دل کو سکون اور اطمینان دیتی ہے، ہمارے گھر میں برکتوں کا نزول ہوتا ہے، اور ہم زیادہ سے زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ تراویح ادا کریں۔ پانچوں وقت کی نماز میں تمام مسلمان جوش و خروش سے مسجد میں نماز ادا کرنے جاتے ہیں، زیادہ سے زیادہ برائیوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرتے ہیں۔ لوگوں کو افطار کرانا، لوگوں کو روزہ کھلوانا، غریبوں کی مدد کرنا، رمضان کے مہینہ کا ہر دن ہمارے لیے ایک عید کا سا دن ہوتا ہے، جب ہر گھر سے افطاری کی تیاریاں ہوتی ہیں اور بچے افطاری کے ٹرے اٹھا اٹھا کر ایک دوسرے کو افطاری بانٹنے جاتے ہیں، تو کتنا خوبصورت منظر ہوتا ہے جو صرف ہمیں اپنے اسلامی ملک میں ہی نظر آتا ہے۔ تو بچوں، ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اس بابرکت مہینے سے زیادہ نیکیاں سمیٹیں، سحری کریں، اور اس کے بعد پورے دن اللہ کی عبادت کریں، اس کے احکامات پہ عمل کریں، افطار کریں اور دوسروں کو بھی افطار کے وقت غریبوں کو یاد رکھیں، اس کے بعد باجماعت نماز ادا کریں اور مسجد میں تراویح ادا کریں۔ اس کے بعد جو جاگنے کی راتیں ہیں، طاق راتیں، اس میں عبادت کریں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ انہی راتوں میں قرآن پاک کو اتارا گیا ہے، تو ان راتوں کی عبادت کا بہت زیادہ ثواب ہے، اور یہ رات آخری عشرے میں آتی ہے۔ 21 سے 29 روزے کے درمیان میں 5 ایسی راتیں ہیں جن میں ہم اس رات کو تلاش کرتے ہیں اور اس کی عبادتوں میں شامل ہوتے ہیں، کیونکہ اس رات کی عبادت کا ثواب بہت زیادہ ہے، اور اس رات کو لیلۃ القدر یا شب قدر بھی کہا جاتا ہے۔ بچوں، آپ کو پتہ ہے کہ اس شب قدر یا لیلۃ القدر کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک آیت بھی نازل فرمائی جس کا نام سورۃ القدر ہے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس رات آسمان سے فرشتے فجر تک اترتے رہتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں کہ ہے کوئی ہم سے مغفرت طلب کرنے والا، ہے کوئی ہم سے روزی کا طلبگار، اور ہے کوئی ہم سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم ویسے تو رمضان کی ہر رات میں عبادت کریں، لیکن ان 5 راتوں کی عبادت کو بہت فضیلت حاصل ہے، اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان 5 راتوں کی عبادت کو ضرور کریں، اور اس میں سے لیلۃ القدر ان راتوں میں سے تلاش کریں تاکہ ہماری مغفرت ہو سکے۔ جی بچوں، تو یہاں پر ہمارا چوتھا سبق ہوتا ہے ختم۔ اب ہم آتے ہیں اس کے مشقی سوالات کی طرف۔ بچوں، اگر آپ نے میرا لیکچر غور سے سنا اور سمجھا ہوگا تو اس تمام مشق کے آپ کو تمام سوالات کے جوابات یقیناً آتے ہوں گے۔ بچوں، اس کا پہلا سوال ہے، الفاظ کے ذخیرے کی مدد سے خالی جگہ پر کیجیے۔ رمضان کا مہینہ ڈیش کے بعد آتا ہے، ڈیش میں آئے گا شعبان۔ یہ بہت ڈیش کا مہینہ ہے، یہ بہت برکتوں کا مہینہ ہے، جس میں ڈیش کے ڈیش بہت زیادہ ہیں، جس میں عبادات کے ثواب بہت زیادہ ہیں۔ اسلامی ملکوں میں ڈیش کے دوران دن کے وقت بازاروں میں کھانے پینے کی دکانیں ڈیش ہوتی ہیں۔ اس میں پہلے آئے گا روزوں کے دوران دن کے وقت بازاروں میں کھانے پینے کی دکانیں بند ہوتی ہیں۔ اس مہینے میں ہر نماز کے وقت اور خاص طور پر ڈیش کے وقت مسجدیں بھری ہوئی ہوتی ہیں۔ ڈیش میں آئے گا عشاء۔
کیونکہ لوگ تراویح پڑھتے ہیں۔ اب آتے ہیں ہم دوسرے سوال کی طرف۔ دوسرے سوال ہے درست جواب پر صحیح اور غلط پر غلط کا نشان لگائیے۔ اس کا نمبر 1 ہے رمضان برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ ہے، اس کا جواب ہے صحیح۔ اس کا 2 ہے رمضان کے مہینے میں جنت کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اس کا جواب ہے غلط۔ اس کا تیسرا سوال ہے رمضان کے مہینہ اسلامی مہینوں میں چھٹے نمبر پر ہے، اس کا جواب ہے غلط۔ نمبر 4 ہے روزے کے دوران جھوٹ اور برے الفاظ سے دور رہنا چاہیے، اس کا جواب ہے صحیح۔ اب آتے ہیں ہم بچوں تیسرے سوال کی طرف۔ درج ذیل سوالات کے جوابات لکھیے۔ سوال نمبر 1، روزے کا مقصد کیا ہے اور اسے کیوں منفرد عبادت کہا گیا ہے؟ تو بچوں اس کا جواب ہے روزے کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے، کیونکہ اس مہینے میں مسلمان زیادہ نیکیاں کرتے ہیں، اس لیے اسے منفرد عبادت کہا گیا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے روزہ ہمیں کن کن باتوں کا پابند بناتا ہے؟ اس کا جواب ہے روزہ ہمیں سحر و افطار کے ذریعے وقت کا پابند بناتا ہے، اس کے علاوہ برائیوں سے بچنے اور نیکی کرنے کا درس دیتا ہے۔ سوال نمبر 4 ہے روزے میں ایک مسلمان کی کس طرح تربیت ہوتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے روزے میں انسان ضبط نفس کرتا ہے اور ہر برے عمل سے بچتا ہے۔ سوال نمبر 5 ہے اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں بھولے سے کچھ کھا پی لے تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تو بچوں اس کا جواب ہے نہیں، بھولے سے کھانا یا پی لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، جب یاد آ جائے تو ہاتھ روک لے۔ اس کے بعد چوتھا ہے رمضان سے متعلق 2 احادیث تلاش کر کے لکھیے۔ تو پہلی حدیث ہے یہ مہینہ سب سے افضل و اعلیٰ ہے، اس کے دن سب سے زیادہ اچھے اور اس کی راتیں تمام راتوں میں بہترین ہے۔ حدیث نمبر 2 ہے جنت کے ایک دروازے کا نام ریان ہے جس سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ بچوں یہاں پر ہوتا ہے ہمارا چوتھا سبق ختم۔ بہت جلد 5ویں سبق کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گی۔ بچوں آپ نے جتنے بھی سبق میں نے آپ کو پڑھا دیے ہیں اور مشقی کام کروا دیے ہیں، ان کو آپ نے بہت اچھی طرح سے یا تو اپنی کاپی پہ اتار لینا ہے تاکہ آپ اس کو آسانی سے یاد کر سکیں، یا پھر آپ اس کی ویڈیوز دیکھ کر اس کے سوال جواب کو یاد کر سکتے ہیں اور اپنے تعلیم حاصل کرنے میں ان ویڈیوز سے مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔